شعبہ کی کیا ضرورت ہے؟ خود انسان کو ضرورت ہے، اس کی ایک کریمیت ہے، رحیمیت ہے، غفاریت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ قیامت کی خبر بڑی خبر ہے، اب تم سے اعراض کر رہے ہو، اس کی تیاری نہیں کر رہے ہو۔ آج کل تو ہم مسلمان بھی تیاری نہیں کر رہے، اس وقت صحابہ کی شان نہیں تھی، اس وقت اگر تیاری نہیں کر رہے تھے تو کافر وہ مان نہیں رہے تھے، جیسے زبان سے نہیں مان رہے تو تیاری نہیں کر رہے تھے، جو مانتے نہیں تھے تیاری کیا کرتے، لیکن صحابہ تو دن رات تیار رہتے تھے اس کے لیے۔ آج مسلمان زبان سے تو مانتا ہے، زبان سے تو مانتا ہے، دل میں اعتقاد بھی ہے، لیکن عمل اس کی تیاری نہیں کرتا۔ اور اصل تو یہ ہے کہ انسان جہاں دل میں اعتقاد رکھے، زبان سے اقرار کرے، اس کے لیے تیاری بھی کرے۔ اگر انسان دل میں اعتقاد رکھے، زبان سے اقرار بھی کرے اور عملاً تیاری نہ کرے تو پھر ابتدائی نجات اسے نصیب نہیں ہوگی۔ ابتدائی نجات پھر جانا پڑے گا جہنم میں، اور خدا جانے کتنا عرصہ وہاں جلنا مرنا پڑے گا، سڑنا پڑے گا۔ اس لیے اصل جو چیز یہ ہے کہ زبان سے ماننے اور دل سے اعتقاد کے ساتھ عمل بھی ہو، عمل تیاری ہو۔ تو اللہ یہاں کہہ رہے جھنجھوڑ رہے ہمیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کی خبر بہت بڑی خبر ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ میں تمہیں یہ معمولی نہیں، اس کو معمولی نہ سمجھو، اس کی تیاری کرو، اس کو مانو، اس کی تیاری کرو، تم اعراض کر رہے ہو اس سے۔ بس کہتے ہیں قرآن کی جو خبر ہے یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کر کے تمہارے اوپر بہت بڑا فضل کیا ہے، تمہیں بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے، بہت بڑے اعزاز سے۔ یہ کوئی معمولی خبر نہیں، نزول قرآن یہ بڑے اعزاز کی خبر ہے، بڑے انعامات کی خبر ہے، بڑے مقام کی خبر ہے۔ جو اس کو سیکھے، سکھائے، سینے سے لگائے، عمل کرے، اوروں سے کرائے، پھیلائے، بہت بڑی خبر ہے۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد، اس خبر سے مراد اللہ کی وحدانیت کی خبر ہے، کہ اللہ کی وحدانیت کی خبر بھی بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ اس کے مطابق عقیدہ بنا لو، اللہ کو ایک جان و ذات میں بھی، صفات میں بھی، اسی کے نام کے نظر و نیاز دو، اسی سے حاجات مانگو، ضرورتیں اسی سے مانگو، اسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھو، عبادت اسی کے ساتھ خاص رکھو، ما فوق الاسباب مدد مانگو تو اسی سے مانگو۔ یہ اللہ کی وحدانیت کی خبر بھی بہت بڑی خبر ہے۔ یاد رکھنا، جو اس پہ عمل کرے گا دنیا آخرت دونوں اسی کے اور مزے کرے گا، وہ بڑا مقام پائے گا، اور جو اس کے خلاف چلے گا دونوں میں اس کے لیے بربادی۔ اور فضیل نے لکھا ہے کہ اس بڑی خبر سے رسول اللہ کی رسالت کی خبر ہے، کہ مکہ کے کافروں ذرا سوچو، میں جو باتیں تمہیں بتا رہا ہوں یہ باتیں وہی کے بغیر کوئی بتا سکتا ہے؟ میں نے اہل کتاب نہ تورات والوں سے کچھ سیکھا، نہ ان سے میری میل جول ہے، اور نہ انجیل والوں سے میل جول ہے، نہ ان سے کچھ سیکھا، نہ میں نے کتابیں پڑھی، نہ کسی کے پاس گیا۔ 40 سال تک تو مجھے امی ان پڑھ کہتے تھے، نہ پڑھے ہوئے، اور اب میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جس کی اہل کتاب تصدیق کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، تورات والے بھی کرتے ہیں، انجیل والے بھی کرتے ہیں، وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور وہ باتیں تمہارے سامنے بھی آ جاتی ہیں، جیسے میں کہتا ہوں ایسے آ جاتی ہیں۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں آدم علیہ السلام کی صورت میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ ناحق خون بہائیں گے، انسان دنیا میں ناحق خون بہائیں گے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو انسان ہوں گے وہ پھر ناحق خون بہائیں گے، ظلم کریں گے، قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے۔ آدم علیہ السلام کی طبیعت میں وہ نام رکھتی ہے، طبیعت میں
صلاحیت میں وہ نام رکھتے، استعداد میں رکھ دیے۔ اگر ایسے ہی جیسے سکھائے جاتے ایسے سکھائے جاتے، پھر تو ظاہر ہے فرشتوں کو نہ سکھاتے، آدم علیہ السلام کو سکھاتے، تو پھر تو فرشتوں سے اس کا امتحان لینا یہ مناسب نہ تھا۔ اللہ نے صلاحیت استعداد میں رکھ دی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی صلاحیتوں والا بنایا کہ جو خلیفہ خلافت کا اہل رہے، خلافت نبھا سکے، اس قابل بنایا اللہ نے، اس صلاحیت استعداد والا بنایا۔ اور پھر جب چند نام فرشتوں کے سامنے پیش کیے، چند چیزیں کہ اس کے نام بتاؤ، نہ بتا سکے، آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیے، نام بتا دیے۔ پھر فرشتوں کا دیکھو تم بھی تو میری مخلوق، یہ بھی مخلوق، اور میں نے نام بتائے نہ ان کو نہ تمہیں، لیکن ان کے سامنے جب پیش کیا تو انہوں نے بتا دیے نام، تم نہیں بتا سکے۔ انہوں نے کہا کہ آپ زیادہ جانتے ہیں، ہم آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ کہ میں جو کہا تھا کہ خلیفہ بنانے والا ہوں، تم نے کہا کہ یہ کرے گا، وہ کرے گا، وہ کرے گا، اب بتاؤ خلیفہ کی صلاحیت تم نے دیکھ لی، استعداد دیکھ لی؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہمارے رب کچھ زیادہ جانتے ہیں۔ یہ باتیں تمہیں کس نے بتائی؟ یہ تو تورات کی بات ہے، یہ تو انجیل کی بات ہے، یہ تو وہی کی باتیں ہیں، آسان الفاظ میں، مختصر الفاظ میں وہی کی بات ہے۔ پھر یہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا تو حکم دیا فرشتوں کو، شیطان کو بھی سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، اور ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ یہ بات ہے جو ہے نا، کون مجھے بتانے والا ہے؟ میں نے کہاں سے سیکھی ہے یہ بات ہے؟ یہود کے پاس نہیں کیا، انجیل والوں کے پاس میں نہیں کیا، نہ میں تورات انجیل کو پڑھ سکتا ہوں، میں تو نہ پڑھا ہوا تھا، کسی مکتب میں پڑھا ہوا نہیں تھا، کوئی پڑھ نہیں سکتا تھا میں تحریر۔ تو پھر یہ باتیں میرے پاس کہاں سے آئی جن کا ذکر تورات اور انجیل میں وہ تصدیق کر رہی ہے دونوں کتابیں، یہودی اور عیسائی بھی تصدیق کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں جو یہ رسالت کی خبر دے رہا ہوں یہ بھی بہت بڑی اور سچی خبر ہے۔ میں واقعی اللہ کا رسول ہوں، اپنے آپ سے نہیں کہتا۔ ذرہ برابر بھی غور فکر کرو گے تو پہنچ جاؤ گے اس نتیجے پہ کہ میں واقعی اللہ کا رسول ہوں۔ اس لیے میں جو رسالت کا خبر دے رہا ہوں کوئی معمولی خبر نہیں، بہت بڑی خبر ہے، اس کی قدر کرو، میری بات مانو، اگر چاہتے ہو کامیابی دونوں جہانوں کی، اور اگر بچتے ہو رسوائی سے دونوں جہانوں کی۔ اللہ اکبر۔ تو کہتا ہے کہ اسے قیامت کی خبر مراد ہے، تو وہ سورہ نبا پیش کرتے ہیں۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ھم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہے، کوئی کہہ رہے نہیں۔ تو اس کا ذکر خود قرآن میں۔ پھر آگے حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے کیا علم تھا کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس چیز میں بات چیت کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں، کس چیز کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ مجھے وحی کے ذریعے معلوم ہوا، قرآن کے ذریعے معلوم ہوا۔ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر میں تو وہی بات کہ فرشتے یہ بات چیت کر رہے تھے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کو سجدہ کرو، ہم نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یا اللہ نے ہمیں جو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، ہم نے یہ اس پہ یہ ایک خدشہ ظاہر کیا تھا کہ کہیں آدم علیہ السلام کی اولاد آدم علیہ السلام کی موجودگی میں یا آپ کے جانے کے بعد زمین میں فساد نہ کرے، دنگا فساد نہ کرے۔ یہ ہم نے کہا تھا، اس پہ اللہ نے پھر وہ امتحان لیا، اس میں آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے، اب جواب نہ دے سکے۔ یہ مراد ہے، اس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے یہ بات بتا دی۔
وہی کے ذریعے. تو ظاہر ہے ایسی باتیں فرشتوں کی باتیں پھر وہی کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہے, وہی کے ذریعے. کیونکہ آپ کے سامنے میں تو یہود و نصارہ کے پاس گیا نہیں, ان سے کچھ سیکھا میں نے نہیں. نہ میں تورات پڑھ سکتا ہوں, نہ میں انجیل پڑھ سکتا ہوں. اور دوسری تفسیر اس کی خود حدیث میں آئی ہے, خود حدیث میں, کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس چیز کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں, کس چیز کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. اس کے بارے میں حدیث میں ترمذی شریف کی روایت ہے, مسند احمد میں آیا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں بیدار ہوا تو رات کو میں نماز پڑھنے لگا, تہجد کی نماز ہوگی. میں نماز پڑھنے لگا تو نماز کے دوران یا نماز سے فارغ ہونے کے بعد میری آنکھ لگی, مجھے اونگ آئی. تو اونگ کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے اس اونگ کے دوران خواب میں دیکھا, اور میں نے بڑی عمدہ حسین و جمیل شکل و صورت میں دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اے میرے رسول, کیا تمہیں پتہ ہے کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس چیز کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا. اللہ نے پھر پوچھا, جانتے ہو ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس چیز کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا. پھر اللہ نے تیسری مرتبہ پوچھا, تم جانتے ہو کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس چیز کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے یوں محسوس کیا کہ آپ نے اپنا دست قدرت میرے کنوں کے درمیان رکھا, اور اس کی ٹھنڈک میں نے دل میں محسوس کی. پھر مجھ سے پوچھا کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس چیز کے بارے میں بات چیت کر رہے؟ میں نے کہا کفارات کے بارے میں بات چیت کر رہے. کفارات جیسے ہم کہتے ہیں نا, گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, یعنی گناہوں سے معاف ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک نے پوچھا کہ میرے حبیب یہ بتاؤ یہ کفارات کیا چیز ہے؟ تو میں نے کہا کہ کفارات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی جماعت کی طرف جائے تو ایک ایک قدم پہ اس کا ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے, ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے, ایک ایک نیکی اس کو ملتی ہے. اور اسی طرح نماز ہونے کے بعد مسجد میں بیٹھ جانا یہ بھی کفارہ ہے, اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں, درجہ بلند ہوتا ہے, نیکی ملتی ہے. اور جیسے بعض روایات میں آیا کہ جب آدمی نماز سے پہلے نماز کے انتظار میں اور نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے اس کو, ایسے ہی نماز کے بعد جب بیٹھا رہتا ہے تو بھی اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. مسجد کے ساتھ دل کا لٹک جانا, دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہو, مسجد کے ساتھ محبت ہو, کب ہوگا مسجد میں جاؤں گا, یہ کامل ایمان کی نشانی ہے, اور اس پہ اللہ بڑا خوش رہتا ہے, اور اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ نے تو ہمیں دنیا میں بھیجا عبادت کے لیے ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, عبادت کے لیے اللہ نے بھیجا. تو عبادت میں پھر اہم ترین عبادت نماز ہے, اور نماز جمعات کے ساتھ پھر مسجد میں ادا کی جاتی ہے. جو کامل ترین عبادت ہے جمعات کی شکل میں. جمعات کے بغیر نماز پڑھنا یہ ناقص ادائیگی ہے, ناقص. اور جمعات کے ساتھ تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنا اور جمعات کے ساتھ یہ کامل ادائیگی ہے. آج لوگ پڑھتے نہیں, اگر پڑھتے ہیں تو بغیر جمعات کے پڑھتے ہیں, اور بعض تو خاص کر فجر کی نماز اشراق کے بعد پڑھ لیتے ہیں, اور اس کو فجر کی نماز سمجھتے ہیں. وہ ادا تو نہیں, قضا ہے, ادا نہیں قضا ہے. اس کو پھر عادت بنا لینا بہت خطرناک ہے. کبھی کبھار انسان آنکھ نہ کھلے وہ الگ بات ہے, لیکن عادت بنا لینا, 2 بجے سو جانا اور صبح 10 بجے اٹھنا, یہ تو بڑی بدبختی کی علامت ہے. اللہ اکبر. پھر ملائے اعلیٰ کے فرشتے جو ہے ان کے 3 درجے, اور ہر درجے کا جو فرشتہ ہے
اس کا مادہ تخلیق الگ نور سے ہے۔ سب سے جو اوپر والا درجہ ہے اس کا مادہ تخلیق انتہائی باریک اور لطیف نور سے ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ان کی تخلیق اس نور سے ہے جس نور کو آگ کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام نے کوئی دھوپ میں دیکھا۔ عجیب و غریب روشنی تھی کہ بظاہر درخت میں ایک آگ نظر آ رہی تھی، آگ، لیکن آگ بھی عجیب تھی۔ آگ کا کام ہے درخت کو جلا دینا، اور وہ آگ ایسی تھی کہ اس سے اس درخت کی سرسبز و شاخیں بھی بڑھ رہی تھی، سرسبز و شاخیں بڑھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب آگے بڑھتے تھے تو درخت پیچھے ہٹ جاتا تھا، اور بڑھتے وہ اور پیچھے ہوتا۔ تو سب سے جو پہلا درجہ ہے اس کی تخلیق اس سے، لیکن پھر ظاہر ہے پھر دوسرا درجہ بھی ہے، پھر تیسرا درجہ بھی ہے، پھر انبیاء وہ کس مادے سے پیدا ہوئے، ان کے علاوہ جو کامل ترین لوگ ہیں وہ کس مادے سے پیدا ہوئے، دنیا سے جب چلے جائیں اور یہ جو کثیف مادی جسم ہے، خون ہے، اس سے جب الگ ہو جائیں کہاں پہنچتے ہیں، کہاں وہ پہنچتے ہیں، کس جگہ پہنچتے ہیں، یہ ایک تفصیل ہے انشاءاللہ زندگی کی کل بتا دوں۔ آگے پھر اللہ تبارک نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حبیب کی زبانی کہلوایا، پھر کہ ان کے سامنے اپنی حیثیت واضح کر دیں کہ میں واقعی اللہ کا رسول ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں رب ہوں، نہ حاجت روا ہوں، نہ مشکل کشا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور تو میں واضح طور پر انجام بر سے ڈرانے والا ہوں۔ دیکھیں ترجمہ، قل آپ کہہ دیجئے انما انا منذر، بے شک میں ڈرانے والا ہوں، وما من الہ، اور کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے، الواحد جو اکیلا ہے، القہار جو سب پہ غالب ہے، دبے والا ہے، دبے والا ہے، رب السماوات والارض جو پالنے والے آسمانوں کا، پالنے والے زمین کا، وما بینہما، اور ان چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ رب ربوبیت سے، ربوبیت کہتے ہیں کسی چیز کو رفتہ رفتہ کمال تک پہنچانا۔ درخت آپ دیکھ لیں کوکل کی شکل میں ہوتا ہے، یوں آدمی انگلیوں میں مسل دے ختم ہو جائے پھر تناور درخت بن جاتا ہے۔ پھر انسان اس کی طاقت کا نہیں، مقابلے کا نہیں، اگر اس کو گراتا ہے تو بڑی مشکل سے آرام سے کاٹ کاٹ کے پھر گراتا ہے اس کو۔ ایسے انسان دیکھنے شروع میں آتا ہے کیسا ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں بچے سے کوئی اور نہیں، یہ رب ہے، رب۔ اللہ فرماتے ہیں میں بچانے والا ہوا اس کو کماتا ہے، اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کا رب ہے، العزیز سب پہ غالب ہے، عزتوں والا ہے، عزتوں والا ہے، الغفار بخشنے والا ہے، فوراً پکڑتا نہیں، مہلت دیتا ہے وہ۔ قل آپ کہہ دیجیے ہوا یہ، اب یہ سے ضمیر اللہ کی وحدانیت، ہوا یہ رسول اللہ کی رسالت، ہوا یہ قرآن پاک، ہوا یہ یا وہ کیا چیزیں مراد ہے اسے، وہ کوئے قیامت۔ قل آپ کہہ دیجیے ہوا یہ یا وہ جس کی میں نے تمہیں خبر دی ہے، جس کی میں نے تمہیں خبر دی ہے، خبردار کیا ہے۔ نبأ عظیم، بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو، جس کی تفصیل پوری ہو چکی پہلے تقریر کے دوران۔ انتم عنہ معرضون، اور تم اسے اعراض کرنے والے، یہ معمولی خبر نہیں، تم اسے اعراض کرنے والے ہو، منہ موڑنے والے ہو، بڑی خطرناک بات ہے یہ۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، نہیں تھا مجھے کوئی علم ملأ اعلیٰ کے فرشتوں کے بارے میں، اذ یختصمون جب وہ آپس میں بحث مباحثہ کرتے، بات چیت کرتے، ان یوحی الیہ،
نہیں وحی کی جاتی میری طرف، الا مگر یہ کہ انما سوائے اس کے نہیں کہ انا میں نذیر مبین کھول کر ڈرانے والا ہوں، کھول کر ڈرانے والا ہوں۔ میری ذمہ داری ہے وہی کے ذریعے کہ میں تمہیں ڈرا دوں، منوانا یہ میرا کام نہیں ہے۔